Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین اما بعد۔ محترم و مکرم برادران اسلام، یہ عشر ذی الحجہ چل رہا ہے۔ اس مبارک عشرہ اور عید و قربانی کی مناسبت سے چند باتیں بعض احباب کے اصرار کی وجہ سے پیش خدمت ہیں۔ اللہ کرے وہ باتیں ہمارے لیے قابل عمل اور فائدہ مند ثابت ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مبارک عشرہ عبادت کا، اللہ سے قرب حاصل کرنے کا عشرہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ اس عشرہ کا ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ اور آئندہ 2 سالوں کے گناہوں کے لیے کفارہ بنتا ہے، اور عشر ذی الحجہ کی ہر شب کی عبادت شب قدر کے برابر ہے۔ اس لیے ان مبارک گھڑیوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اسی طرح اس مبارک عشرہ میں اللہ کی کبریائی کا نغمہ کثرت سے گانا چاہیے۔ چنانچہ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ چلتے پھرتے بازاروں میں، گھروں میں تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ ویسے 9 ذی الحجہ کے فجر سے 13 ذی الحجہ کے عصر تک ہر نماز کے بعد اس تکبیر کا پڑھنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ اس تکبیر کا پڑھنا اور بلند آواز سے اس کا ورد کرنا افضل اور مستحب ہے۔ دوسری بات، عید الاضحیٰ کی نماز جس طرح ہم عید الفطر کی نماز پڑھے ہیں، اسی طرح ابھی بھی حالات کنٹرول میں نہیں ہیں۔ ملکی اور طبی قوانین کا لحاظ کرتے ہوئے ہم اپنے اپنے علاقے کے حالات کے اعتبار سے ہر طرح محتاط طریقے پر عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ قربانی کے جو ایام ہیں وہ 3 دن ہیں، 10، 11، 12 ذی الحجہ کے مغرب تک قربانی کر سکتے ہیں۔ ان 3 دنوں میں اللہ کے نگاہ میں سب سے محبوب عمل قربانی کرنا ہے، اور قربانی کے گوشت کا 3 حصہ کرنا مستحب ہے۔ 1 حصہ خود رکھیں، 1 اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کریں، اور 1 حصہ غربا فقراء میں تقسیم کریں۔ پھر غربا فقراء کی ایک قسمت وہ ہے جو آپ کے ہمارے دروازوں تک پہنچتے ہیں، مانگتے ہیں، ان کو بھی دینا چاہیے، اور ایک طبقہ وہ بھی ہے جو محتاج ہیں لیکن وہ کسی کے دروازے پر مانگنے نہیں جا سکتے۔ عزت نفس اور حیا ان کے لیے مانع ہے۔ حدیث میں ہے کہ اصل مسکین وہی ہیں۔ لہذا ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں اور ایسے محتاجوں کو تلاش کر کے جن کے گھر قربانی نہیں ہوئی ہے گوشت پہنچانے کی کوشش کریں۔ جب سے فریج اور فریجر کا زمانہ شروع ہوا ہے تو ہمارے قربانی کرنے والوں میں جو ہے لوگوں میں بخل آ گیا ہے۔ الا ماشاء اللہ بہت سارے لوگ زیادہ گوشت فریجر میں بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قربانی ایک عبادت ہے، یہ گوشت کھانے اور بھرنے کے لیے صرف نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس مستحب پر عمل کریں اور 3 حصہ کر کے 1 حصہ گھر میں رکھیں، 2 حصہ تقسیم کرنے کی کوشش کریں۔ خاص طور سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور ان حالات کی وجہ سے لوگوں میں فقر و فاقہ زیادہ ہے، اس لیے ہم اس سال خاص طور سے محتاجوں کو گوشت پہنچانے کی کوشش کریں۔
تیسری بات یہ ہے کہ ہم یہ جو قربانی کی عبادت کر رہے ہیں یہ ایک عبادت ہے، اور اسلام میں کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس میں کسی کے لیے تکلیف کا ذریعہ بنے۔ لہذا ہم قربانی کے جو فضلات ہیں، زائد چیزیں، ان کو سڑکوں میں، راستوں میں، یہاں وہاں پھینکنے کے بجائے دفن کر دیں، تاکہ اس کی بدبو اور مہک سے لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ بہت مرتبہ مسلم محلوں میں قربانی کے ایام میں ایسی مہک اور بدبو آتی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے، برادران وطن کے لیے تو اور مشکل معاملہ ہے۔ اس لیے ہم اس بات کا پورا خیال رکھیں، اور سڑکوں کے قریب مخلوط آبادی میں رہنے والے لوگ اس بات کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں کہ قربانی پردے میں کریں، جو ہے کھلی جگہ میں قربانی نہ کریں، تاکہ برادران وطن کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ بنے۔ کسی کو بھی ایذا اور تکلیف پہنچانا یہ اسلام میں جائز نہیں۔ حدیث میں ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے جن کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ لہذا اس بات کا ہم پورا خیال رکھنے کی کوشش کریں کہ ہماری ذات سے کسی طرح کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور پھر اسلام نے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا ہے۔ لہذا قربانی کے موقع میں بھی ہم صفائی ستھرائی کا پورا خیال رکھیں۔ آخری بات کہ ہم چرم قربانی اگر مدرسے والے لیں تو ہم ان کو دیں، اور اگر مدرسے والے لینے والے نہیں ہیں تو ہم ان کو بیچ کر اس کی قیمت صدقہ کریں، غربا فقراء میں بھی تقسیم کریں، اور مدارس اسلامیہ کا بھی جو ہے تعاون کریں، اس لیے کہ مدارس اسلامیہ یہ دین کے قلعے ہیں۔ ان مدارس کی بقا اور ان کا تحفظ یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری اور اخلاقی فریضہ ہے۔ لہذا ہم اس بات کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق دے، اور ان مبارک ایام کی مقبول عبادت اللہ ہم کو نصیب فرمائے، اور عید قرباں کا جو موقع ہے اس کی سچی خوشیاں اور حقیقی خوشیاں اللہ تعالی ہم سب کے لیے نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔